بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسی خاص عطا، ایک ایسا خاص تحفہ قدردانوں کے لیے جو ان عملیات اور وظائف کے شوقین ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا، ہمیں کوئی فیض نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آتی نا تو کیا پڑھتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، اغثنی یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ اس عمل کو اپنا لینا یا حی یا قیوم کے، اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے۔ ایک سلسلہ ہے شمس الدین عظیمی سلسلہ ہے، ہر اپنے عقیدت مند کو، ملنے والے کو یا حی یا قیوم کا ورد کراتے ہیں، اور یہ عمل نہایت ہی مجرب المجرب ہے۔ اپنی روحانیت کو کھولنے کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے آپ اس کا عمل کریں، معمول بنا لیں، عشاء کے بعد کا ایک وقت مقرر کر لیں اور ایک تسبیح لے لیں 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، ادھر من کے چلتے رہیں گے۔ اور جب سانس ٹوٹنے کو ہو برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین یہ پڑھیں، اور پھر اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا معمول بنا لیں۔ بیٹھ کے 1000 بار پڑھیں اور یوں پڑھیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا، یہ شمار ہو گیا۔ پھر آگے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین پڑھیں۔ اور یہ عمل پڑھتے 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 وہی بات ہے کہ پہلے بھی ایک عمل بتایا تھا، جب جسم کے اندر جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آئے، جو کسی چیز کا چمکنا پلکنا دمکنا شروع ہو جائے آپ کے نظروں کے سامنے، جس طرح بجلی چمکتی ہے اس کے اشارات ہوتے ہیں، یا جسم کے اندر کوئی حصہ پھڑک اٹھتا ہے، جس طرح کوئی درد کی ٹیس اٹھتی ہے، آپ کا سارا جسم متحرک ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس طرح کی جب کیفیات ہو جائیں، سر باری ہونا شروع ہو جائے، کندھے باری ہونا شروع ہو جائیں، جسم سننا شروع ہو جائے، بجلی کی سی چمک اپنے آس پاس ارد و گرد میں دیکھنا شروع کر دیں، ہر طرف آپ کو نورانی چہرے نظر آنا شروع ہو جائیں، ہر بندہ آپ کو ادب سے جھک جھک کر سلام کرنا شروع ہو جائے، تو آپ یہ سمجھیں کہ عمل کا اثر، اس کی تاثیر شروع ہو گئی ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیے۔ پھر تصور اور یکسوئی کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کو آواز آئے گی یا حق یا حق، حق حق کی آواز آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ حق حق کی آواز آنا جب شروع ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسی اسم کی برکت سے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک راز پوشیدہ ہے، جس راز کو پانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم ہے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، ہر چیز کے اندر زندگی اور دوام بخشنے والی ذات وہ ہے۔ جو لوگ محنت سے اس عمل کو کریں گے فیض پائیں گے، اور انشاءاللہ یقیناً پائیں گے۔ پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور ہے، تلاش کرنے والوں کو مل جاتا ہے۔ چند فٹ کی کھودائی کے بعد ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، پانی تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کو وہی پائے گا جو پوری محنت اور کوشش زمین کی اس تہہ تک جائے گا جہاں پانی کی نہریں اور لہریں چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا چند دن بیٹھ کر مایوس نہ ہو جائیں،
آپ کا جسم بھاری نہیں ہوتا، چہرہ جھٹکے نہیں کھاتا، چمک نہیں دیکھتا، دمک نہیں آتی، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو آپ اس سے مایوس نہ ہو جائیں۔ ذرا گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لینا کہ کہیں میرے وضو کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے، کہیں میرے توجہ اور یکسوئی کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر کہ وہ ریاکاری، وہ نفس مجھے بہکاوے کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ ان چیزوں کے اوپر توجہ کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے اثرات اور اس کے آپ کو ثمرات ملنا شروع ہو جائیں تو پھر یا حی یا قیوم آپ جس کو ایک دفعہ پڑھ کے نا دم کریں گے، ان کی بیماری کو سلب کر لیں گے، ان کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو لوگ مستجاب الدعوات سمجھ کے دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا کریں گے، اپنے بیماروں کو شفا بخشانے کے لیے حاضر ہوا کریں گے۔ لیکن مولوی صاحب، پیر صاحب، عامل صاحب غرور میں آ جائیں، تکبر برگمنڈ میں آ جائیں کہ میری پھونک مارنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جو ذات دینے والی ہے نا وہ دیتے نہیں تھکتی ہے، یہ کمال کسی اور کو دے دے گا تم سے لے کے۔ بندے کو جب دولت ملتی ہے اس کو خرچ کرنا شروع کر دے، خرچ کرنا شروع کر دے۔ اور ایک بات ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو آدمی، ایک انتہائی فراخ جو تقسیم کر کے تھکا ہوا تھا، اور انتہائی ایک مفلس جو بھیک مانگ مانگ کے تھکا ہوا تھا۔ دونوں کی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ جا رہے تھے کوتور پہ، تو وہ تونگر نے کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں تقسیم کر کے، آپ اللہ سے کہیے نا یہ مجھ سے لے لے۔ اور دوسرے سے ملاقات ہوئی، بھیک مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں کہ اللہ کے پاس اتنا بھی ہے نہیں کہ میرا صبح شام کا بندوبست کر دے۔ دونوں کی جا کے ان حاجات کو پیش کیا۔ وہ جو تونگر تھا، وہ جو غنی تھا، اس کے لیے حکم ہوا کہ اس میرے بندے کو کہہ دو کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دے، یہ تم سے خود بخود چلا جائے گا۔ اور وہ جو مفلس تھا اس کے لیے یہ حکم ہوا کہ تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اب واپس جب آئی، اس تونگر نے پوچھا کیا جواب ملا، تو کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ناشکری کرنا شروع کر دو میری نعمتوں کی۔ اس نے کہا جان تو جا سکتی ہے، مال تو جا سکتا ہے، میں اس کی نعمتوں کا کیسے ناشکرہ بنوں، کیسے نافرمانی کروں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کے مال کو کم کیسے کروں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر کرو میں اور زیادہ ہے، اور زیادہ اور زیادہ۔ اور اس مفلس سے کہا اللہ نے کیا میرے لیے حکم فرمایا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ اس نے کہا اس مفلسی کی حالت میں، ان پھٹے پرانوں کی حالت میں، اس بھوکے پیٹ کے عالم میں اس کا شکر ادا کروں؟ یہ باتیں ساری توفیق کی ہیں، یہ باتیں ساری سمجھ کی ہیں۔ تو اس لیے اللہ جو کسی کو عطا کرتا ہے نا تو اس عطا پہ اس کا شکر کرے، اور جو چھین لیتا ہے نا تو پھر غور و فکر کرے کہ اللہ نے یہ نعمت مجھ سے چھینی کیوں ہے۔ آپ ان باتوں پہ غور کریں گے، روحانیت خود بخود آ جائے گی، کسی چلے کی کسی عمل کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ صرف مخلوق خدا کے ساتھ آپ مہربانی سے پیش آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں نا، تو سب کچھ تمہارے دامن میں، جولی میں بن مانگے تمہیں ملے گا۔